یہ جو تعلیم قرآن پہ اجرت ہے یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو جائز ہے، شوافع، حنابلہ، مالکیہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جائز قرار نہیں دیتے، لیکن متاخرین جو بعد میں آنے والے حنفی ہیں، صاحب ہدایہ ہیں، وہ اس کے جواز کے کیا ہیں؟ قائل۔ پھر باقی حنفی بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اس طرح مؤذن ہیں، معلم ہیں، امام ہیں، ان کے لیے بھی اس کا جواز بنتا ہے۔ یہ تراویح میں جو بڑی شدت کی جاتی ہے، علماء کہیں کرتے ہیں بھائی بالکل حافظ کو پیسے نہیں دینے اور اس سے علم ترا کیف پہ پڑھ لینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ اور قاری بہت اچھا پڑھتا ہے، زبردست پڑھتا ہے، لوگ اس کے پیچھے ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ، وہ کہتا ہے میں 80,000 لیواں گا تاں آواں گا، یہ غلط ہے۔ اب آپ جو سناتے ہیں، یہ طالب علم بچے جو سناتے ہیں، آپ طے کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں سے کتنے ملیں گے؟ کوئی ذہن میں نہیں ہوتا، کوئی خیال بھی نہیں ہوتا۔ 2,000 ملیں گے، 5,000 ملیں گے، 10,000 ملیں گے، 30,000 ملیں گے، کوئی ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو جب ختم ہوتا ہے تو کوئی لوگ اگر خدمت کر دیتے ہیں تو علماء کرام ذرا رحم کرو، جان دو، کوئی نہیں، یہ طالب علم ہے، پڑھ رہے ہیں، کوئی 15-20,000 25,000 روپے مل گیا تو اگلا سال ان کا اچھے طریقے سے گزر جائے۔ تو یہ میرا خیال ہے کوئی غلط نہیں۔ جب طے نہیں ہے تو اقول ہو، یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک طالب علم تھے، ان کو جگہ نہ ملی کوئی، تو انہوں نے کہا، ناظم صاحب نے کہا تم دفتر میں سنا لو، مدرسے کے دفتر میں۔ تو ہم جو کمرے والے تھے ہم بھی اس کے پیچھے پڑھتے۔ دفتر بس آپ یوں سمجھ لیں جس طرح وہ دروازہ ہے وہاں دفتر تھا، یہ مسجد ہے، مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، یہاں حضرت شیخ خلاصہ بھی بیان کر رہے ہیں، 4 تراویحوں کے بعد خلاصہ، پھر 12 تراویحوں کے بعد خلاصہ، پھر 20 تراویحوں کے بعد خلاصہ، اس میں لگتے تھے 2.5 گھنٹے۔ تو ہم وہ سنتے تھے، ادھر پڑھ کے ہم پہلے نماز پڑھا کے تراویح پڑھ کے وہ ہم وہاں پہنچ سنتے تھے، ہم باہر سین میں بیٹھ کے، لیکن تراویح ہم ادھر پڑھتے تھے۔ جب وہ ختم، جس دن ختم تھا نا، تو مجھے کہا، چونکہ میرا حضرت شیخ والد صاحب کی وجہ سے تھوڑا سا اچھا خیال بھی کرتے تھے، میں شاہی مہمان تھا، میں گھر ان کے رہتا تھا، وہ جو پرانا قلعہ ہے نا اس مسجد میں رہتا تھا، تو روٹی بھی میری ان کے گھر سے یعنی آتی تھی۔ تو صاحبزادے جو ٹھہرے تبھی تو نالائق رہ گئے، تو مجھے کہا بھائی اگر آخری تراویح ہماری جو ہے نا اس میں شیخ آ جائیں نا آپ بات کرو۔ تو میں نے حضرت شیخ سے بات کی کہ جی ہم دفتر میں سنا رہے ہیں اور آج ہمارا ختم ہے تو آپ آئیں۔ شیخ نے کہا میں وہاں ختم کر کے آؤں گا۔ آخری تراویح انہوں نے ہمارے ساتھ پڑھی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کس سن کی بات ہے تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ تو من تسی سمجھنا بھی کوئی حضرت نوح دے زمانے کا بندہ ہے۔ تو اس وقت اب تو قیمت کو نہیں نا جی، یہ پیسے کی کیا قیمت رہے گی، 10 روپے کی کیا قیمت ہے آج، اس وقت بڑی قیمت تھی، بڑی قیمت۔ جب ہم پرائمری میں پڑھتے تھے نا جی تو 1 روپے کے 16 آنے ہوتے تھے، آنا، اس کے 64 پیسے ہوتے تھے۔ کتنے پیسے؟ 64۔ 16 آنے ہوتے تھے 1 روپے کے، 1 روپیے کا 16واں حصہ۔ ہمیں سکول جاتے ہوئے وہ 1 آنا ملتا تھا، 1 آنا، روپیے کا 16واں حصہ۔ آپ کہیں گے اس نال کی لیندے سو، تو
سکول کے باہر وہ کوئی کڑاکے شراکے ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا، تو ہم 1 پیسے کا کڑاکا لیتے، 1 پیسے کا 3 پیسے واپس لیتے، ایسا زمانہ تھا۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئی، بالکل نہیں آئی۔ اس وقت مزدور کی مزدوری تھی 8 آنے، کتنی؟ 8 مزدور کی مزدوری 8 آنے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ پھر حضرت شیخ کی ذرا سخاوت دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت مزدور کی مزدوری کتنی تھی؟ 8۔ حضرت شیخ نے وہ آخری تراویح ہمارے ساتھ پڑھی، پڑھنے کے بعد حضرت شیخ نے جیب سے پیسے نکالے، 50 روپے گن کر اس طالب علم کے حوالے کر، نکال کے حوالے کی۔ تو وہ کوئی اجرت نہیں تھی، وہ حضرت شیخ کو اجرت دے رہے تھے، اس کو طالب علم ہے، اس نے سنایا ہے، تو کوئی لوگ اگر نمازی اس کی خدمت کر دیں تو میرا خیال اس بارے میں یہ ہے کہ جائز ہے۔ آپ کو نہیں پسند آئی میری بات؟ پسند آئی ہے نا؟ کہ اس پر زیادہ شدت نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ الحدیث صاحب حدیث پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، مفتی صاحب فتویٰ لکھ کے پیسے لیتے ہیں، مفسر صاحب تفسیر پڑھا کے پیسے لیتے رہتے ہیں، سب لیتے رہتے ہیں یار۔ جب اس تراویح سنانے والے کی باری آتی ہے تو ہم فتوے کر کے بیٹھ جاتے ہیں بھی جائز ہے یا ناجائز۔